اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 341۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن کا غسل ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 342۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ پر جمعے کی حاضری اور جمعے کے لیے ہر آنے والے پر غسل ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، جب آدمی طلوع فجر کے بعد غسل کر لے تو یہ غسل جمعے کے لیے کافی ہے، اگرچہ وہ جم بھی رہا ہو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 343۔ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہنے اور اگر اس کے پاس ہو تو خوشبو لگائے، پھر جمعے کے لیے آئے اور لوگوں کی گردنیں نہ پھاندے، پھر اللہ نے جو نماز اس کے لیے مقدر کر رکھی ہے پڑھے، پھر امام کے خطبے کے لیے نکلنے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک خاموش رہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے ان گناہوں کا کفارہ ہوں گی جو اس جمعے اور اس کے پہلے والے جمعے کے درمیان اس سے سرزد ہوئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور مزید 3 دن کے گناہوں کا بھی، اس لیے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 344۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ پر جمعے کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا جو اسے نصیب ہو لازم ہے، مگر بکیر نے عمرو بن سلیم اور ابو سعید خدری کے درمیان عبد الرحمن بن ابی سعید کے واسطے کا ذکر نہیں کیا ہے، اور خوشبو کے بارے میں انہوں نے کہا، اگرچہ عورت ہی کی خوشبو ہو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 345۔ اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص جمعے کے دن نہلائے اور خود بھی نہائے، پھر صبح سویرے اول وقت بھی مسجد جائے، شروع سے خطبے میں رہے، پیدل جائے سوار نہ ہو، اور امام سے قریب ہو کر غور سے خطبہ سنے اور لغو بات نہ کہے، تو اس کو ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور شب بیداری کا ثواب ملے گا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 346۔ اس سند سے بھی اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن اپنا سر دھویا اور غسل کیا، پھر راوی نے اسی طرح کی حدیث بیان کی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 347۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، اپنی عورت کی خوشبو میں سے اگر اس کے پاس ہو لگائے، اپنے اچھے کپڑے زیب تن کرے، پھر لوگوں کی گردنیں نہ پھاندے اور خطبے کے وقت بیکار کام نہ کرے، تو یہ اس جمعے سے اس یعنی پچھلے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور جو بلا ضرورت بیہودہ باتیں بکے اور لوگوں کی گردنیں پھاندے تو وہ جمعہ اس کے لیے ظہر ہوگا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 348۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کی وجہ سے غسل کرتے تھے، جنابت کی وجہ سے، جمعے کے دن بچنے لگانے سے، اور میت کو نہلانے سے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 349۔ علی بن حشب کہتے ہیں کہ میں نے مکحول سے اس کو غسل واغتسل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا سر اور بدن دھوئے۔
سنن ابی داؤد حدیث نمبر 350 سعید بن عبدالعزیز سے غسل وقت اصل کے بارے میں مروی ہے۔ ابو مسر کہتے ہیں کہ سعید کا کہنا ہے کہ غسل وقت اصل کے معنی ہیں وہ اپنا سر اور اپنا بدن خوب دھوئے۔